السلام علیکم گائز. آج میں ایک چھوٹے سے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں، اور وہ ٹاپک ہے قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اور جان کنی کے وقت جو سورہ یاسین کی تلاوت ہے وہ کیوں کی جاتی ہے. قریب المرگ شخص یعنی کہ جس شخص پر موت کے آثار واضح ہونے لگ جائیں، اس کے پاس موجود ورثہ کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دے. یہ تو ایک حقوق العباد میں سے ایک حق ہے قریب المرگ شخص کا، کہ جو اس کے پاس اس کے رشتہ دار یا ورثہ ہیں، وارث ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیں، تاکہ ان لوگوں کو دیکھ کر جو قریب المرگ شخص ہے، جس کی جان کنی ہو رہی، جس کا وقت نزاع ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے قریب الموت بھائیوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تلقین کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. لا الہ الا اللہ کا انسان کا آخری کلام ہونا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اب آتے ہیں تلقین کرنے کا طریقہ. تلقین کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قریب المرگ شخص کو کلمہ طیبہ پڑھنے کا نہیں کہنا چاہیے، کہ چلو جس شخص کی جان کنی ہو رہی اسے بولا جائے کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو. ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انکار کر دے، یا کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کے ایمان کے حوالے سے نقصان دہ ہو. البتہ اس کے پاس موجود جو لوگ ہوں ان کو چاہیے کہ وہ خود کلمہ کا ورد کریں، تاکہ ان کو دیکھ کر وہ شخص جس کی جان کنی کا ٹائم ہے وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے. اور قریب المرگ شخص کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چلو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمے کا ورد کر لو، کلمہ پڑھ لو، کیونکہ وقتی نزاع اتنا سختی کا وقت ہے، اتنا تکلیف دہ یہ عمل ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے. اور اگر وہ شخص مومن ہے جس کی جان کنی ہے، وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے تکلیف کے باعث، کہ جتنی اس کو تکلیف ہے وہ تکلیف کی وجہ سے انکار کر دے کہ نہیں، تو وہ تو کافر ہو گیا، وہ اس کا ساری عمر کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، اور وہ کلمے کا انکار کر بیٹھا. تو اس لیے اس کو کلمہ پڑھنے کا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے پاس اونچی آواز میں کلمے کا ورد کرنا چاہیے، تاکہ وہ کلمہ سن کے خود بھی کلمہ پڑھ لے. اب آتے ہیں دوسری ٹاپک کی طرف کہ قریب المرگ شخص کے پاس سورۃ یاسین کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے، اس کی تلاوت کرنے کی وجہ کیا ہے. تو قریب المرگ شخص کا یہ دوسرا حق ہے کہ اس کے پاس سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے، تاکہ اگر اس پر موت کی سختیاں ہیں تو وہ کم ہو جائیں، اور اس کی روح اس کے بدن سے آسانی سے نکل کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی جائے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والوں پر سورۃ یاسین پڑھا کرو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کا وقت نظامی آسانی فرمائے، اور سب کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا بھی وقت نظام آسان ہو، اور مجھے بھی آخری میرے جو کلمہ ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہو. آمین ثم آمین. اچھا تو گائز، اگر آپ کو آج کا میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اچھا تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.